فطرہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی بڑے پر واجب ہے۔ بالغ اولاد اور بیوی اگر صاحب حیثیت ہے تو خود دے، ورنہ گھر کے بڑے پر ان کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ تاہم اگر گھر کا ایک ہی فرض سب کی طرف سے دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ میری بہن کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جو کہ پیدائش کے وقت اس کی حالت صحیح نہیں تھی۔ اس پریشانی میں میں نے اس کے بائیں کان میں پہلے اذان تھی اور پھر دائیں کان میں اقامت کی اذان دی، کیا ایسا کرنے سے اذان جی اذان ہو گئی؟ ترتیب بدل دی لیکن اذان درست ہے۔ اس بارے میں کہ کیا بات کیسے حدیث میں وارد ہے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے تو بعد میں آنے والے صحابہ ان کو جماعت میں سلام کرتے ہوئے نماز کے لیے آتے، وہ دائیں ہاتھ کے اشارے سے، یہ تو بخاری شریف میں ہے کہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہ بات کر سکتے اور نہ سلام کا جواب۔ میری والدہ جو شوگر کی مریض ہے، گزشتہ 4 روز سے علیل ہے اور ٹانگوں میں درد و تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، لوگ کہتے صرف محمد نام رکھنا ٹھیک نہیں، محمد نام ہی کامل و اکمل ہے۔ اگر دوران اعتکاف احتلام کی صورت میں نجاست کپڑوں سے نکل کر مسجد کے فرش پر لگ جائے تو کیا پوری مسجد نہیں، وہی جگہ دھوئی جائے گی 3 مرتبہ، اور ہر مرتبہ کپڑے سے پوچھی جائے؟ ناخن کاٹنے سے کیا وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جب خون نکل آئے تب۔ چینی دیکھنا خواب کا کیا تعبیر ہے؟ چینی تو میٹھی چیز ہے، خوشی ہے۔ ختم قرآن میں حافظ صاحب کو چندہ لینا جائز ہے؟ چندہ نہیں، یوں غلط باتیں مت کرو، کہو ختم قرآن کے موقع پر قرآن کریم سنانے والے کا اکرام کرنا عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کچی قبر زمین سے تقریباً کتنے انچ اونچی ہو؟ 1 بالش اونچی ہو۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ عقیقہ 7 دن سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، 7ویں دن ہی عقیقہ ہوگا، اگر نہ ہو سکا تو پھر 14ویں دن، نہ ہو سکا تو 21ویں دن، اس کے بعد عقائق ختم۔ جماعت المسلمین کو کافر کہنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور نام مسلم کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام مسلمانان عرب و عجم کو کافر سمجھتے ہیں بلا دلیل کے، صرف نام کی وجہ سے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ ان میں سے ایک کافر ہوگا۔ اب وہ تو کفار ہے نہیں تو یہ یقیناً کافر ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، 10 مسکینوں کو 2 وقت معتدل کھانا کھلانا۔ کیا لکھا ہے؟ اگر مردے سنتے ہیں تو ان کو دیے کے لیے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دعا کے لیے، مردے کو دعا کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہے، مردے سے کیا مانگنا ہے؟ کیا درود شریف پڑھتے وقت روزہ اقدس کا دھیان کر سکتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق رفع یدین کے بغیر نماز ادا کرنے کا طریقہ صحیح بخاری ثابت ہے، برائے مہربانی 2-4 حوالے، بخاری بھری پڑی ہے، 2-4 کیا، ساری بخاری ہے، 2-4 کیا کرو گے؟ سلام کے بعد دریافت کرنا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آپ نے تراویح کا خاص اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب میں تراویح کا اہتمام اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر یہ بات درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا؟ عہد ٹوٹ گیا تو اس کی کیا سزا ہے؟ توبہ استغفار۔ کیا قسم اور عہد ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، قسم کا کفارہ ہے، عہد کا استغفار ہے۔ میرے پاس حج کی ویڈیو فلم ہے، اس کو توڑ دوں، اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دیں۔ اگر کوئی شخص وتر کی 1 رکعت میں جماعت سے رہ گیا تو جماعت کے ختم ہونے پر جب اپنی آخری رکعت پڑھے گا تو دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس شخص نے تو دعائے قنوت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اس لیے اس کی جو رکعت چھوٹی ہوئی ہے وہ دعائے قنوت والی نہیں ہے، بغیر دعائے قنوت والی ہے۔ عورتوں کا صلاۃ تسبیح کے لیے جماعت بنا، واہ بھائی واہ، جو بات کہی بخدا لا جواب۔ مردوں کی جماعت حرام ہے، یہ عورتوں کا پوچھ رہا ہے۔
اگلے جمعے کو پرچی دے دو کہ ہجڑے صلاۃ و تسبیح با جماعت پڑھنا چاہتے ہیں۔ مشکات شریف کی یہ حدیث کہ دجال کے ساتھ ہری چادر والے ہوں گے، اس حدیث کی جلد 2 صفحہ 477 اور اس حدیث کو تفصیل سے بیان کر دیں۔ بدعتی کہتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ کتا حلال ہے، تو کیا یہ فتاوی رشیدیہ میں ہے؟ جی ہاں، لیکن زاغ معروف لکھا ہے، یعنی وہ کوا جو کہ حلال ہے اس کو حضرت نے حلال فرمایا۔ کوے کی 4 قسمیں ہیں، ایک غراب ابقا ہے اور ایک غراب محض ہے، جس کو ایک کو ہم چیل کہتے ہیں، ایک کو کوا کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 اور ہے وہ حلال ہے۔ تمام کتابیں بری پڑی ہے۔ وہ اصلاً کوا نہیں ہے، وہ کوا نما کالے رنگ کا ہے، پشتو میں ہم اس کو زاغا کہتے ہیں اور سرخکا۔ مسعود اظہر نے اپنے تقریر میں کہا کہ جس گھر میں جیش محمد کا جھنڈا ہوگا، بہرحال ان کی باتیں ایسی اڑتی ہوئی باتیں۔ ہمارے محلے میں پیپل پارٹی والوں نے افطار پارٹی کی اور علاقے کے تمام لوگوں کی شرکت کی، ہمارے علاقے علماء بھی شریک ہوئے ہیں۔ میں نے بحیثیت طالب شریک نہیں ہوا، میں نے کہا کہ ان کا کھانا جائز نہیں۔ 12 مسلمانوں کا کھانا تو جائز ہے، ان کی سیاست غلط ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنا حق مہر شوہر کو معاف کرے اور بعد میں پھر اس کا مطالبہ کرے تو کیا شوہر کو حق مہر دینا ہوگا؟ اگر واقعتاً معاف کیا ہے اور اس پر گواہ موجود ہے تو نہیں لے سکتی، ورنہ دوبارہ لے سکتی ہے۔ دیوبندی عقائد کی مساجد میں ختم قرآن کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اس پر غیر اللہ کی نیاز نہیں ہوتی، تو کیا وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ غیر اللہ کی نیاز نہیں، وہ بدعت کی مٹھائی ہے۔ یہ وہ بدعت ہے جس میں دیوبندی مبتلا ہے۔ دیوبندیوں کے شیخ الکل فی الکل مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ ختم شریف کی شیرینی بدعت اور ناجائز ہے۔ جو بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ جو فدیہ ادا کرے گا وہ کتنا ہوگا؟ 1 صدقہ فطر کے برابر، جیسے 30 روپے۔ جو تندرست و توانا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے وہی بات ہے، تندرست و توانا تو روزہ رکھے گا نا۔ کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جائز تو ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، مکروہ ہے۔ نسائی مسلم میں حضرت عائشہ کی آپ نے سہیل کا جنازہ مسجد کے درمیان میں پڑھایا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اختلاف ہے، اور یہ فعل ہے، آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کا ارشاد ابو داؤد کتاب الجنائز، نسائی کتاب الجنائز، ابن ماجہ کتاب الجنائز، ترمذی کتاب الجنائز میں ہے، من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیا یہ بات صحیح کہ صرف کعبہ شریف میں عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عام جگہ واہ بھائی واہ، کعبہ شریف سے تو حکم آیا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، کیا باتیں کرتے ہیں۔ بدعتی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے کیونکہ اس کا مطالبہ ہے اے اللہ کے رسول، کہ دلیل کے طور پر تحیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں بھی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ التحیات میں جو خطاب ہے بریلوی وہ پڑھتے ہیں یا دوسرے الفاظ ہیں؟ جب دوسرے الفاظ ہیں تو اسی کو تو بدعت کہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا، اور وہ بلند آواز سے یا آہستہ ہے، اور ہر شخص بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے بریلویوں کا کوئی تعلق نہیں، وہ جھوٹے۔ بدعتی کے ایک امام مظفر حسین اپنے مقتدیوں میں کھلم کھلا کہتے ہیں کہ وہ ہر کس سے مناظر کے تیار ہے، وہ تو اپنے گھر پر تیار ہے، جب آپ اس کے پاس جائیں گے پھر ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ زیر نظر صفحات ماہنامہ البلاغ کے رسالے کے جو دارالعلوم کورنگی سے شائع ہے، صفحہ 43 پر شوال کے روزوں کے حافظ قاسم نے قطلبہ کے تحریر کردہ تحریر الاقوال کا حوالہ ہے۔ قاسم ابن قطلبہ کی کتاب تحریر الاقوال آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے اور ناپید ہے۔ میں نے اخصر البقال میں چیلنج کیا ہے کہ اس کا حوالہ غلط ہے، نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، ہماری تحقیق اور رائے یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، نہ رکھے جائے، چونکہ اس پر تفصیلی کتاب میں لکھ چکا ہوں، 1 نہیں 2، اس لیے مزید کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔ باپ کے لیے بچے کا صدقہ فطر دینا، یعنی باپ کی طرف سے یا باپ بچے کا دے، دونوں جائز ہے۔ ایک شخص کا کتنے صدقہ فطر ہے؟ اگر گیہوں کے حساب سے ہے تو 30 روپے، اگر کھجور کے اعتبار سے ہے تو 150 روپے، اگر کشمش کا حساب دیں گے 700 روپے۔ اسماء الرجال کا علم کیا ہے؟ رجال حدیث جاننا ہے۔ ایک بدعتی نے مجھ سے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اور جبریل ساتھ کھڑے تھے،
تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آئے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے اصلیے سے زائد کے مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی؟ مثلا 1-2 دن کی ضرورت ایک گاڑی کی ہے اور وہ 4 گاڑیاں رکھتا ہے، ضرورت اصلیے سے زائد مال پر زکوٰۃ ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ کچھ افراد تعویذ کرنے کو شرک گردانتے ہیں، جب شرکیہ کلمات ہو تو شرک ہے، درست کلمات والی تعویذ جائز ہے۔ نامحرم سے دعا کروا سکتے ہیں پردے میں، روزے کی حالت بال ناخن کٹوا سکتے ہیں۔ بدعتی کے جمعے میں دیوبندی عقائد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ بات ہم اگر کسی کو بتائے تو وہ غیبت میں شمار ہوگی، نہیں، شر سے بچنا شامل ہے۔ مشرک و بدعتی کی غیبت کر سکتے ہیں، جی ہاں۔ جو خواتین شر فردی کرتی ہے تو وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں چہرہ پر سے نقاب ہٹا کر بیٹھ سکتی ہے، جی ہاں، عورتوں کے سامنے تو ہٹا سکتی ہے۔ کعب بن مالک کی کون سی توبہ کی قبولیت پر حضرت صحابہ نے انہیں مبارکباد دی؟ غزوہ تبوک میں جب غیر حاضر ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوئے تھے۔ امام نے 2 رکعت تراویح پڑھائی، 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا اور اٹھ گیا، پھر پیچھے مقتدیوں نے لقمہ دیا، لیکن اس سے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ کر سہو کیا، لیکن بعد میں امام نے 2 رکعت دوبارہ پڑھی۔ مطلب یہ کہ یہ جو 4 رکعت پڑھی ہے بغیر پہلے قاعدے کے، یہ 2 کا قائم مقام ہے، 2 رکعت ہو گئی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے تنوب الاربع عن الرکعتین، اس لیے جو تلاوت اس میں ہو چکی ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کام کرنا نہیں کروں گا اور اگر کیا تو روزے رکھوں گا، اب قسم توڑنے پر صرف قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، قسم کا بھی کفارہ ہوگا اور روزے بھی رکھے گا۔ قسم بھی ہو گئی اور نظر بھی ہو گئی۔ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے سے کفارت ہونے توبہ استغفار۔ اگر کسی شخص کا نماز میں کسی رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے بھول کر 1 سجدہ کر سکا، بعد میں خیال غالب آیا کہ میں فلاں رکعت میں ایک نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے گی، دونوں سجدے بدستور فرض ہے۔ طالب علم اگر حالت طالب علم میں صاحب نصاب ہو جائے جبکہ گھر سے باہر ہو، زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی، فطرہ قربانی سب۔ اگر کوئی شخص 10 لاکھ کے گھر یا پلاٹ خرید فروخت کر سکتا ہے تو کیا اس ساری رقم پر جیا جو مال تجارت میں صرف ہوا ہے بما فائدے کے آخر میں زکوٰۃ آئے گی؟ کوئی وظیفہ بتائے، ذہن بہت کمزور ہے، ایک بات سن کر دوبارہ ذہن میں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، کثرت سے پڑھو۔ حضرت یہ بات درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم سے پہلے بھی نبی تھا، فرمایا میں اللہ کے علم میں اس وقت نبی تھا کہ آدم پیدا نہیں ہوئے، یعنی میری نبوت کا فیصلہ پہلے ہوا ہے، آدم علیہ السلام بعد میں آئے، یعنی کہ میں موجود تھا۔ حضرت حسین کو شہید کرانے والے یزید کافر، جس میں اختلاف ہے، راجح یہ کہ وہ فاسق و ظالم ہے، کافر نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی مجبوری آ جائے، معتکف باہر چلا جائے تو اس کے لیے کیا ہوا؟ اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس کر لی، پھر رکعت ثانی میں کون سی؟ سورۃ فلق پڑھ لے، اور وہ سورت بھی دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی روڈ پر ٹریفک پولیس والے روک کر بلا وجہ تنگ کرے اور تمام کاغذات ہونے کے باوجود چالان کی دھمکی دے تو اس صورت میں کیا کرے جبکہ وہ چائے پانی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ظالم کے منہ میں کتے کی ہڈی دے سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جو دی جاتی ہے آپ کے لیے رشوت نہیں ہے، اس کے لیے لینا حرام ہے۔ مغرب کے قریب اگر عصر کی نماز پڑھے تو اس وضو سے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور جب قرض واپس کیا تو اس مقروض نے سود کی رقم سے قرض واپس کیا، تو آئیے اپنے اس کے لیے تو جائز ہے، اس نے گناہ کیا ہے جو سود ادا کیا ہے۔ میرا بیٹا 21 رمضان جمعے کے دن پیدا ہوا، ہم سب کے اس کا نام اسجد رکھا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ نام کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہم راستے میں ہوں اور اذان ہو جائے اور ہمیں اہل حق کی مسجد معلوم نہ ہو تو کیا بدعتیوں کی مسجد میں جماعت ادا کریں؟ ماشاءاللہ، آپ کی یہ پرچی ویسا جائب گھر بھیجنا چاہیے، نیچے لکھ دیا جائے بے غیرتوں کی پرچی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب قریب ہو تو پھر خیر ہے آپ پڑھ لیں، کل آپ کہہ دیں گے کہ کتے کا گوشت ہے بکرے کا دور ہے تو پھر کتے کا گوشت کھاؤ۔ بدعتی پر خدا کی لعنت برستی ہے، وہ کافر اعتقادی ہو چکا ہے اور آپ اس کے اقتداء میں نماز کے لیے تیار ہے۔ بے غیرت کی نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے، یہ موحدین غیرتیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے اس لدھیانوی کی کتاب آپ کے مسائل کا حل لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت کے لحاظ سے پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ پتنگ باز مردود الشہادت ہے، جو پتنگیں اڑاتے ہیں ان کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے،
فاسق فاجر ہے وہ. دعا مانگنے کا افضل طریقہ کون سا ہے؟ دل سے دعا مانگنا اور زبان سے الفاظ کہنا اور توجہ الی اللہ ہونا. کسی عالم کے واعظ یا درس میں سن رہے ہو تو ایسے میں دل میں ذکر یا درود پڑھنا، دل بھی متوجہ کرو واعظ کی طرف. صحابہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا قول ہے. کیا ہے؟ درست ہے. بہت سارے باتیں صحابہ کرام کو کیا کہنے کی اجازت نہیں تھی. کیا ان کا قول بعد کے لوگوں سے بہتر ہے. فطرے کی فی کس کتنی رقم ہے؟ 30 روپے کم از کم. افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تو میں نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھی، اب بھی پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ بہترین نتائج آئیں گے. پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رکھ. میرا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، کیا شیعہ کی شادی میں شرکت کی اسلامی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں. میری بیٹی کا نام فائزہ ہے، یہ نام صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے تو کوئی اور یہی نام ٹھیک ہے. اکثر بیمار رہتی ہے، ٹھیک دے فائزہ کو فوزیہ کر دو، ٹھیک ہو جائے گی. عید پر عید کے کیسے ملنا چاہیے؟ ٹانگے اوپر کر دو، سر نیچے کر دو. عجیب آدمی ہے. عید پر جیسے لوگ عید ملتے ہیں ایسا ملا کر، اور کیا کرنا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، ظالم نہیں ہوتے. یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ کمکل لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. اس کو شکست نہیں کہتے، اس کو وقتی آزمائش کہتے ہیں. صحابہ کے طور پر میدان سے پیچھے ہٹے. 13 سال تک پیغمبر اور صحابہ سب مکہ میں کمزور تھے، مشرکین کا راج تھا. آخر 8ویں ہجری کو جا کر کے فتح عطا ہوئی ہے. 19 سال تاخیر سے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک فتح 40 سال بعد ملی ہے. عجلت اور جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث حضرت عائشہ سے روایت پڑھی جس میں آپ نے تراویح کی 11 نہیں، وہ تراویح نہیں، تراویح کا لفظ تو آپ نے اپنی طرف سے لگایا. وہ رات کی نماز ہے اور اس میں رمضان وغیر رمضان 2 لفظ موجود ہے. تو غیر رمضان میں جو ہوتی ہے وہ تراویح تو نہیں ہوتی. کیا بینک میں کام کرنا ناجائز ہے؟ جی ہاں. 800 سال کی عمر میں 8-9 سال کی عمر میں 2-3 پارے حفظ کیے، اب بہت عرصہ گزرنے کا بھول گیا. قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ اس شخص کو ہوگا جس کو ایک آیت یا سورت یاد تھی اور بھول گیا. بس آپ اور یاد نہ کریں، لیکن جو یاد کیا وہ مضبوط پکڑے. جمعۃ الوداع کو کچھ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ یقیناً بہترین موقع ہے اللہ سے دعا مانگنے کا. میں دفتر سے تھکن کی وجہ سے عشاء کی اذان کے وقت سو گیا. رات کے آخری پیر آنکھ کھلی، اس صورت میں عشاء کی اذان ہو گئی، اس کو پڑھ لیا. نیز کیا عشاء کی نماز آنکھ لگنے سے بے شک تھوڑی دیر بعد کو ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں، صبح صادق تک ادا ہے. کیا مقتدی امام کے ساتھ تکبیر اور کلمہ ادا کرے گا؟ جی ہاں. روزے کی نیت میں غدن کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی آج کی صبح. کیا یہ کہنا کسی کی نظر لگ گئی درست ہے؟ باپ کے دوست کے ساتھ دوست اور محبت کرنا کیسا ہے؟ والد کی خوشی اور روح کی تسکین کا باعث ہے. کیا رخصت ہوتے وقت اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا بہتر ہے تاکہ منکرین حدیث کا رد ہو جائے؟ ہمارے محلے میں ایک صاحب نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے جس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد سے اذان کی جاتی ہے وہ فوراً ہی رونے کی ہے. یہ بہت بری بات ہے، اس کو ہٹا دے یا اس کے اوقات بدل دے. میں پہلے نماز باجماعت میں تعاوذ تسمیہ بھی پڑھا کرتا، لیکن جب سے معلوم ہوا کہ میں نے نماز باجماعت میں تعاوذ و تسمیہ نہیں ہے کیونکہ فاتحہ پڑھنا جرم ہے، اپنی نماز میں ہے اور پہلی رکعت میں. نماز فجر کی سنتوں سے پہلے کیا نماز تحیۃ الوضو؟ نہیں، ہرگز نہیں. نہ تحیۃ الوضو ہے فجر کے وقت، نہ تحیۃ المسجد. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. چند دن پہلے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ مولانا عاشق الہی صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات عالی فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے.